ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے برخوردار انس خان صاحب ان کے والد صاحب کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. آج ہی میں سفر سے کر کے پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو انتخاب ہے یہ اپنی ولایت اور دوستی کے لیے کیا ہے. ساری مخلوقات بنائی اللہ تعالیٰ نے پہلے بنائی، حضرت انسان کو آخر میں لایا اور اپنے لیے لائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ان دنیا خلقت لکم، پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا. سبحان اللہ. آخرت کی مطلب کیا؟ اللہ کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمارا انتخاب اپنے لیے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری مخلوقات تھی لیکن زمین پر جب تک آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے وحی الہی نہیں آئی. اس لیے محدثین نے لکھا اول خیر نزل من السماء والوحی، سب سے پہلے خیر جو نازل ہوئی وہ اللہ کی وحی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان علوم کا تحمل انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. اللہ نے انسان کو بنایا، ایسا سینہ دیا ہے، ایسا حوصلہ دیا ہے. وہی الہی کا تحمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص نور کا تحمل کرتا ہے. جو اللہ کا خاص نور ہے اس کا تحمل کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید نے بیان کیا. وہ خاص نور جب آیا جالو تک کا دکا، پہاڑ کو بالکل زمین میں گاڑ دیا، پہاڑ کو گاڑ دیا. خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، مرے نہیں، بے ہوش ہوئے. نقطہ یہ مرے نہیں، انتقال نہیں ہوا ان کا قلب اس تجلی الہی کا تحمل کر گیا. بے ہوش تو ہوئے لیکن وفات نہیں ہوئی ان کی. ان کے قلب کی قوت نے اس نور کو اپنے اندر لے لیا. قرآن مجید کی نعمت الحمدللہ ہر ایک کے پاس تھوڑی بہت ہی زیادہ سب کے پاس. نماز تلاوت فرض ہے، اس لیے ہر مسلمان کچھ نہ کچھ قرآن جانتا ہے. قرآن اللہ فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ پر نازل کرتے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. لیکن کون ہے آپ میں جو کہے جی میں نے جب سے قرآن یاد کیا میرا سینہ بھاری ہو گیا؟ بلکہ سینہ کھل جاتا ہے، منشرح ہو جاتا ہے، اس میں انشراح پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نور کی خاصیت ہے کہ وہ جب کسی میں آتا ہے تو اس کے دل کو منشرح کر دیتا ہے.
جیسے علم نشرح لک صدرک جو کہا وسلم کی صفات میں، کیونکہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انوارات تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے سینے کی کیا وسعت ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ نور دیکھو، یہ بلب جل رہے ہیں، یہ ایک فانی نور ہے، لیکن اس کی وجہ سے مجلس کتنی کھلی سجی ہوئی لگ رہی ہے. اگر ابھی بجلی چلی جائے مجھے آپ کو تنگی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن یہ کھلی کیوں لگ رہی؟ اس فانی نور کی وجہ سے. تو وہ باقی نور اگر کسی قلب میں آتا ہے تو آپ بتائیں کتنا انشراح ہوگا، کتنی راحت. اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس نور کا تحمل کرتا ہے، وہی الہی کا تحمل کرتا ہے، تجلی الہی کا تحمل کرتا ہے. من نہ گنجم در زمین و آسمان، مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں زمین آسمان میں کہیں سما نہیں سکتا، لیکن گنجم در قلوب مومنہ، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کیا مطلب؟ تجلی الہی اور خاص نور مومن کے دل میں سما جاتا ہے. اور مثال کون دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. خاص العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی عجیب مثال دے رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جو آئینہ ہوتا ہے اس کا جو میٹیریل ہے، خاص میٹیریل ہوتا ہے جو آئینے کا. آپ اس آئینے کو دھوپ میں لے کر چلے جائیں تو اتنا بڑا سورج جو زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ہے، اس میں اس کی تصویر آ جاتی یا نہیں بولو گے؟ جی تصویر آ جاتی. حالانکہ چھوٹا سا آئینہ لیکن میٹیریل ایسا اس کا بنا ہوا کہ اتنا بڑا جو زمین سے بھی بڑی چیز ہے وہ سمٹ کر اس کے اندر چھوٹی ہو کر آ جاتی ہے. سورج تو اپنی جگہ ہے، اسی طرح بڑا ہے، لیکن اس کی روشنی، اس کی تجلی اس میں آ کر سما جاتی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف فوٹو آتا ہے بلکہ گرمی بھی آتی ہے. آپ اگر روشنی میں بیٹھے ہیں اور آپ اس آئینے سے ریفلیکٹ کر کے روشنی کسی کو ماریں تو اس کی گرمی کو باقاعدہ محسوس کرے گا. تو حضرت نے اس سے مثال دی کہ اللہ نے قلب مومن کو ایسے میٹیریل سے بنایا ہے کہ اللہ کی وہ تجلی جو زمین آسمان میں سما نہیں سکتی وہ اس چھوٹے سے قلب میں سما جاتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نہ صرف تجلی سماتی ہے بلکہ تجلی اپنے اثرات کے ساتھ آتی ہے. ماشاءاللہ، اثر بھی اس میں آتا ہے، روشنی بھی آتی ہے، سکون بھی آتا ہے. اور نہ یہ صرف کہ اس کا قلب روشن ہوتا ہے، دوسروں کے قلوب بھی اس کی وجہ سے روشن ہو جاتے ہیں. ایسی روشنی جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نور بناتے ہیں جس سے لوگوں میں لیے پھرتا ہے اس نور کو. یہ اشارہ ہے کہ مومن جب چلتا ہے اور اس نور کا محافظ ہو، اس بات یہ ہے کہ ہم نے اس نور کو گناہوں کی تہ کے نیچے دبایا ہوا ہے. ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی آیت بتاتی ہے میرا اور آپ کا لوگوں میں چلنا بھی ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روشنی تو ہے لیکن اس کے اوپر کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے، نہ خود کو فائدہ ہو رہا ہے نہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کی اس دعا پر غور کریں، اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکری، اے اللہ ہمارے دلوں کا تالا کھول دے اپنی ذکر کی برکت سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ خزانہ تو اندر ہے، نفس و شیطان نے تالا لگا دیا ہے، ہم تجھے یاد کرتے ہیں کہ تالا کھل جائے. تالا کھل جائے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس کا تالا کیا ہے، صاف فرمایا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، اگر تیری میری گندی خواہشیں زندہ ہیں تو سمجھو تیرا ایمان تازہ نہیں ہے، مرجھایا ہوا ہے، ختم تو نہیں ہوا، مرجھایا ہوا ہے. تا ہوا تازہ، ہوا خواہشات نفسانی، ناجائز خواہشیں نفس کی کہ جب زندہ ہیں اور آدمی اس پر عمل کر رہا ہے، ایمان تازہ نیست کہ این ہوا در قفل ہا دروازہ نیست، کیونکہ یہی خواہشات نفسانی اس قلب کے دروازے کا تالا ہے. اور جب یہ تالا کھلتا ہے تو اللہ مفتح، اے اللہ کھول دے اس تالے کو جو نفس نے لگایا ہے، شیطان نے لگایا ہے.
تو کیا ہوگا؟ اندر سے خزانہ نکلے گا، کیونکہ تجوری کو تالا لگا ہوتا ہے، جب وہ کھل جاتی ہے تو اس میں سے خزانہ نکلتا ہے، وہی پھر ایمان کا نور باہر آتا ہے، خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں لے کر بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ تاریخ اٹھائیں، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں۔ حضرات صحابہ کرام کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ تو ہر اس جگہ گئے، دنیا کی ہر جگہ پر گئے جہاں ہر طرح کی زبان بولی جاتی تھی۔ یعنی صحابہ کرام اپنے زمانے میں تمام وہ خطے جو آباد کہلاتے تھے، آباد، آج لوگ کہتے جی رو یورپ میں نہیں گئے، امریکہ میں نہیں گئے، وہ تو جنگلی لوگ تھے، اس وقت ننگے پھرتے تھے، ان کو کیا کہیں گے؟ لیکن وہیں جائیں گے نا جہاں متمدن لوگ رہتے تھے، وہاں گئے۔ کون سا ایسا تمدنی علاقہ جہاں صحابہ نہیں گئے؟ چین تک چلے گئے، چین تک، وہاں تک پہنچ گئے۔ کون سا ملک ہے جہاں نہیں گئے صحابہ؟ تقریریں نہیں کرتے تھے، ان کا نور ایمانی ایسا تھا کہ اگلوں کو خیر کا راستہ نظر آ جاتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اسی کو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرمایا، لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی ببلدۃ، ملا علی قاری کی عبارت ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی اور دوست کسی بستی سے گزر جائے، لنال برکت مروریم اہل تلک البلدہ، کہ اس کے گزرنے کی برکت بھی ان لوگوں کو مل جائے گی اور ان کے قلوب میں تغیر آ جائے گا کہ یار آج کا دل کر رہا ہے میں نماز پڑھوں، آج کا دل کر رہا ہے میں یہ کر لوں، آج کا دل کر رہا ہے یہ۔ اس کو کیا پتا کہ اللہ کا کوئی پیارا گزرا تھا، وہ روشنی کرتے ہوئے جب گزرا تو دل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، عالم بھی بہت بڑے ہیں اور ولی بھی بہت بڑے ہیں۔ جوانی میں ایمان و یقین کا عجیب حال تھا۔ حضرت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر کے تھے، تو وہ ایک تو کشتی میں سفر کر رہے تھے تو مگرمچھ پیچھے لگ گئے۔ وہ علاقہ ایسا جہاں مگرمچھ تو بہت تھے، اچانک آ گئے پورے مگرمچھوں کی ایک پوری ڈار، ایک پورا قافلہ آ گیا، انہوں نے گھیر لیا اس کو۔ کشتی والے نے کہا بھائی دیکھو بھائی میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی، تیار ہو جاؤ سب مرنے کے لیے، کیونکہ یہ تو پر حملہ کریں گے، بندے ایک ایک کر کے کہیں چلیں گے۔ امام شاہرانی رحم اللہ کی 17 سال عمر تھی اس وقت، 17 سال۔ تو حضرت نے کپڑے اتارے اور لنگوٹا باندھا، چھلانگ مار دی، چھلانگ ماری اور یہ کہتے ہوئے ماری کہ اگر تمہاری خوراک اس کشتی میں ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر خوراک نہیں ہے تو ایمان والوں کو آرام سے سفر کرنے دو۔ کہتے جب حضرت نے چھلانگ ماری تو مگرمچھ بھاگنے لگ گیا، حضرت کافی دور تیرتی بھی رہے اور مگرمچھ آگے آگے بھاگتے رہے، پھر حضرت کشتی پر آ کر سوار ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں وہ رات کو کیا کرتے تھے؟ حضرت کے معمولات میں لکھا ہے کہ حضرت رات کو گشت کرتے تھے شہر میں۔ وہ کہتے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نور قلبی کو لے کر پھرتا ہوں تاکہ اندھیرے دور ہو جائیں۔ لیکن ہمارا نور ہے، نور ہے، باہر سے کوئی چیز نہیں لانی، لیکن دبا ہوا ہے، نفس اور شیطان نے دبایا ہوا ہے، خواہشات نفسانی نے اس کو دبا دیا۔ یہی اللہ کی دوستی میں رکاوٹ ہے، کیونکہ جب یہ نور ظاہر ہوتا ہے تو پھر ایک سلسلہ جڑ جاتا ہے، سلسلہ جڑ جاتا ہے، نیچے سے بھی نور اور اوپر سے بھی نور، نور الانوار بن جاتا ہے، پھر شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی ولایت اور دوستی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، یاد رکھو، قلب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ لمبی چوڑی باتیں کرتا ہو، اس کے ساتھ قلب کے ساتھ ہے، اس کا قلب مولا سے جڑا ہوا ہے یا نہیں، اللہ سے جڑا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی نے مجھے آپ کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا، یاد رکھیں، ہمیں اس کے لیے بنایا اور اس کے لیے دو چیزیں رکھی، اللہ زین آمنو، پہلی شرط ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے۔
ولایت اور دوستی کے لیے پہلی شرط ایمان ہے کہ مومن ہو، بعد میں ولی ہے. اور کانوا یتقون، اور وہ تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، نہ نفس کی مانتے ہیں، نہ شیطان کی مانتے ہیں، نہ معاشرے کی مانتے ہیں. یہ تین چیزیں خدا سے دور کرنے والی. انسان کا نفس ہے، شیطان ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے ہر وقت کام میں. میں اور آپ تو غافل ہو جاتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتا. ہر وقت کا ہمارے پیچھے، ہر وقت کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خالی جانے دیتا ہو. اور یہ حال نفس کے ہمارے اندر بھی بیٹھا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس. اے ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے بچا اپنے آپ کو تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا، کیونکہ ہمہ وقت نفس تقاضے کرتا ہے، آپ ہمہ وقت اس کی مدافعت کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں. اور تو فرمایا کہ تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے، کیونکہ نہ ہر وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ ہر روز روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ ہر وقت حج کیا جا سکتا ہے، نہ ہر وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہر وقت صدقہ دیا جا سکتا ہے. لیکن نفس اور شیطان ہر وقت تجھے کام پر لگانے کے چکر میں ہیں. اگر تو ان سے مدافعت کرتا رہے گا، مقابلہ کرتا رہے گا، تو 24 گھنٹے عبادت میں ہے. کوئی عبادت گزار تیری عبادت کو نہیں پہنچ سکتا. ماشاءاللہ. کن عبد الناس، یہ ایسی بات ہوتی ہے. جب عبد الناس ہوگا، اللہ کا ولی اور دوست ہوگا. یہ ہمت اسی سے آتی ہے. ولایت اور دوستی اسی کا نام ہے. ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم مختار رحمۃ اللہ علیہ بمبئی گئے تو ایک تیل والے کے ہاں گئے جو تیل نکالتا تھا. تو ہم نے فرمایا کبھی نفس کا تیل بھی نکالا ہے؟ کہتے فلاں تیل نکالتا ہوں. کہا نفس کا تیل نکالا کبھی؟ کہ وہ کیسے نکالتے ہیں کہ ان کے حرام خواہشات کو اللہ کے خوف کے کولو میں ڈال کے کبھی چلایا ہے؟ کہا کہ اس تیل سے حضرت کیا کام ہوتا ہے؟ کہا سرسوں کے تیل سے چراغ جلتا ہے اور اس تیل سے اللہ کی ولایت اور دوستی کا چراغ جلتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کانوا یتقون کہا کہ تقوی. یتقون علماء بیٹھے، یتقون حال بھی ہے، مضارع بھی ہے کہ ابھی بھی تقوی سے رہتے ہیں اور مستقبل میں بھی تقوی سے رہتے ہیں. آئندہ کے لیے بھی عزم ہے کہ ہم تقوی کے ساتھ رہیں گے. کروڑ سال بھی اگر ہمیں عمر ملے گی، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس لیے ہمارے عقائد کی کتابوں میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ ایک مومن 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی جنت کیوں مل رہی؟ یہ بات تو 60-70 سال کی، چلو 10 گنا کر لیں تو 700 سال کر لو. اللہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں. اور ایک کافر اس میں 60-70 سال کفر کیا، پھر اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو اگر 10 گنا کر لو یا کچھ بھی کر لو تو تب بھی اتنا نہیں بنتا. تو وہاں علماء نے یہی جواب دیا ہے کہ مومن جب کلمے پر مرتا ہے تو یہ عزم ہوتا ہے کہ اللہ کروڑ سال کی عمر دے گا تو تیرا بن کے رہوں گا، اور جو کفر پر مرتا ہے تو کروڑ سال بھی ہوگا تو تیری مخالفت کرتا رہوں گا. یہ آئندہ کے لیے جو اس کا عزم ہے، عزم ایمان، اس کی قیمت خالدین فیہا ابدا لگی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہاں بھی کانوا یتقون لا کر اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ابھی نہیں کہ ابھی تم نیک ہو جاؤ، نہیں، یتقون یہ عزم رکھو جب تک میری زندگی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تقوی کے ساتھ رہیں گے. اور جو ہی تقوی کے ساتھ انسان رہنا شروع ہوتا ہے وہاں سے رابطے شروع ہو جاتے ہیں، انوارات آنے لگ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کی رحمت کا نور کا جہاز تو مال لے کر آتا ہے لیکن ایئرپورٹ ہی محفوظ نہیں. بتاؤ بھائی، ایئرپورٹ ہی محفوظ کس کو دے گا؟ کیونکہ میری تو ایک عجیب بات قلب میں کبھی آتی ہے کہ سب کے لیے مال آتا ہے لیکن جو تقویٰ سے رہتے ہیں وہ سب کا لے جاتا ہے، کیونکہ اور جگہ تو لینڈنگ ہی نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے نہیں. ایک ایئرپورٹ چل رہا ہو، اب کراچی ایئرپورٹ چل رہا ہو اور پنجاب میں دھند ہو تو ساری فلائٹیں یہیں اتر جائیں گی. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے آج اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، کیونکہ ایک تو وہ اللہ کے طالب ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی نیک لوگ ہیں یعنی وہ بھی ان کو بھی طلب نہیں ہے، کہتے اللہ کا شکر ہے نماز روزہ کر لیا، حج کر لیا. بھائی یہ تو ولی بنانے کی
اسباب ہے، آپ نے تو آگے جانا ہے، اور ولایت کا راستہ ایسا جو غیر محدود ہے. پوری زندگی انسان کرتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے اور دوستی میں بڑھتا رہے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ذات غیر محدود ہے جس سے دوستی لگائیے، اس لیے اس کا مزہ بھی غیر محدود ہے. یہ تو تھوڑی سی شان قرآن میں دیکھ لو نا، تم کتنی بار قرآن تلاوت کرتے ہو، کبھی تمہاری تنگ پڑی طبیعت اور کتاب ایک بار پڑھ لو تو دوبارہ کہتے بس پڑھ لیا، دوبارہ دل نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ کی کلام کی غیر محدودیت کی شان ہے. اس قلب میں جب ولایت اور دوستی آتی ہے تو غیر محدودیت کا مزہ اس کو آتا ہے، وہ زندگی بھر لگا رہتا ہے، پھر بھی کہتے لا ساقیہ بھی اور لا. ابھی ہمارا دل نہیں بھرا. دیکھو کسی کی اٹھا لے آپ، دنیا سے جاتے ہوئے روتے گئے، ہمیں کچھ نہ ملا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے چلے تھے، دیوبند میں آئے، پھر بھاون نگر ڈیوٹی لگی. ہم نے پوری زندگی دیکھی ان کو کہ ہمیں تو لگتا نہیں تھا کہ یہ دنیا کی بھی کوئی چیز جانتی ہے، دنیا کے آدمی ہے. لیکن پھر بھی جاتے ہوئے آخر میں 10 سپارے تلاوت کرتے تھے. چونکہ ان کے شیخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو زندگی بھر تو حضرت والد صاحب عربی ہی مطالعہ کرتے تھے، اخبار بھی نہیں دیکھتے تھے. اخبار کے لیے کوئی مقرر تھا بھئی آپ خلاصہ بتا دو، کوئی نئی بات آئی ہے دنیا میں تو. لیکن آخری ایام میں معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا غلبہ ہو گیا. تو میں نے کہا یہ وہ نسبت جو شیخ کے ساتھ تھی اب جانے، چونکہ عمر ہو رہی تھی اب اس کا ظہور ہو رہا ہے. تو پڑھتے رہتے تھے اور پھر روتے تھے، اور پھر پتہ کیا کہتے، یہ لوگ کام کے تھے، ہم لوگ نان کے. آج وہ الفاظ میں یاد آتے ہیں تو دل روتا ہے کہ وہ لوگ جن نے زندگیاں خدا کے راضی کرنے پر گزاری اور ہجرتیں کی اور تکلیفیں اٹھائیں، وہ کہتے کیوں؟ غیر محدود راستہ ہے نا. سمندر میں کتنی کشتی چلا لے جی، وہ دیکھے جی 200 کلومیٹر 500 کلومیٹر ہو گیا. انہوں نے کہا جی سمندر اس کے تو کنارے ہی نہیں آنا. پھر بھی سمندروں کا کوئی کنارہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کا ساحل وہ ہے کہ جس کا کنارہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ ایسا غیر محدود مزہ ہے. اللہ کی ولایت دوستی وہ انسان کو دیا ہے. انسان تیرے لیے میری یہ جو شان ہے غیر محدودیت کی، کلام الہی نے غیر محدودیت ہمیں دے دی، عبادات کی لذتیں غیر محدود ہمیں دے دی. اپنی ولایت اور دوستی کی غیر محدود لذتوں سے اس انسان کو آشنا کر دیا. اور دنیا میں تو یہ ذات، اور آخر نے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میرے پہلو کے اندر تم بیٹھے ہوگے متقین جو ہیں اپنے ساتھ بٹھائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزیں عطا فرمائی. ہمارے اندر 3 خاص چیزیں، قلب انسانی، روح انسانی، نفس انسانی. قلب بھی خاص ہے، جیسے میں نے بتایا اللہ کا نور کہیں سما نہیں سکتا، قلب انسانی میں سماتا ہے. روح بھی ہماری خاص ہے. ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہا کہ یہ امر ربی انسانی روح کے لیے ہے. خاص شان امر ربی کس میں؟ دیکھو بھائی کیا کہوں یار، قسم کھائی نفس انسانی. ان تینوں کو پاک رکھنا ہے ہم نے اگر ہم اللہ کی دوستی چاہتے ہیں. قلب کو بھی پاک رکھنا ہے، نفس کو بھی پاک کرنا ہے، اور روح کو بھی پاک کرنا ہے. قلب اور روح کی پاکی بہت آسان ہے، لیکن ان دونوں کی پاکی موقوف ہے نفس کی پاکی پر. آپ نفس پاک کر لیں تو قلب بھی پاک ہے، روح بھی پاک ہے، کیونکہ یہی گندا کرتا ہے ان دونوں کو. قریب ہے نا، قلب کے بھی قریب ہے، روح کے بھی قریب ہے. جب انسان اپنے نفس کو آزاد چھوڑے گا، روح بھی خراب ہوگی، قلب بھی خراب ہوگا. میں نے بتایا قلب کتنا قیمتی ہے ہمارا، کاش اس کی قیمت ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی قیمتی چیز ہم لیے پھرتے ہیں، کہ ہم جس کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص نور حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضائع کیا ہوا اس کو، اور نفس سے ضائع کراتا ہے.
یہ نفس روح کو بھی برباد کرتا ہے، اس کو بھی. یہ کیسے پاک ہوگا؟ نمبر 1 ہمت کرنی پڑے گی، اس کی مخالفت کرے. یعنی کہ نفس پیش کر دے تو جلدی سے بھاگ پڑے پیچھے. روکو اپنے آپ کو روکو، بریک لگاؤ. یہ بریکیں لگانا سیکھ لو. جو ڈرائیور کو بریکیں لگانے نہیں آتی وہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے. بریک لگانا سیکھ لو، بیک کرنا سیکھ لو. ڈرائیوری میں مہارت کسی ہوتی جو بیک کر سکے. نفس کو بیک کر کے خدا کے در پر لانا سیکھو. بیک کرنا، یہ کھیلو اس کو ایسا دار نہیں چھوڑو، کھیلو اس کو، بناؤ لاؤ. کہتے ہیں سب سے زیادہ حافظہ نفس کا خراب ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ سن لو پھر. اس لیے کبھی نفس سے تقاضا پیش کیا اور آپ کسی اور کام میں لگ گئے، دوبارہ بھول جائے گا کہ میں نے کچھ پیش کیا. تجربہ کر لو. ہم تو خود اس کو ہم خود سبق پکا کراتے ہیں. یار تو نے کیا کہا تھا یار، یار تو نے کیا کہا تھا یار. جب ایسے کہ بار بار پوچھو گے تو سبق پکا ہو جائے گا نا اس کو. پہلا کام خود ہمت کرنی ہوگی. اس لیے اتقوا اللہ کا مطلب ہی ہے کہ خود ہمت سے کام لو، اس کو آزاد نہ چھوڑو. لڑتے پھرتے رہو، کبھی گراؤ کبھی گرو، آزاد نہ چھوڑو. یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی کس سے لڑائی بڑائی ہو جائے نا اور وہ بہت مارنے والا ہو لیکن 2-4 گھسن آپ نے بھی مار دی ہے تو آئندہ آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا. کہ یار ٹھیک ہے لیکن 2-4 مجھے بھی پڑ گئی. یہ میں پتہ کی بات بتا رہا ہوں. اس سے جب لڑائی بڑائی کرتے ہیں تو پھر یہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت رگڑا شگڑا دینے کے بعد بھی اپنا کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پھر بھی یہ بھونکتا ہے لیکن اس تقاضے میں غلبہ نہیں ہوتا. تو پھر میں نے ایک پنجاب کی مثال دی، آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ بس اوقات کتا جو ہے نا کسی گلی سے گزرے، خصوصاً بزرگ جو فجر میں پڑھنے جاتے ہیں ہمارے ہاں تو کتے وغیرہ بہت تنگ کرتے ہیں. تو پھر آپ کسی دن اس کو پتھر مار دیا یا ڈانگ جس کو ڈنڈا کہتے ہیں وہ ایک دفعہ مار دیا نا تو پھر بھونکے گا ضرور، ٹانگ کو نہیں پڑے گا. یہی نفس کی مثال ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار ٹوٹے. کوشش تو کرتے رہو. اللہ کو کوشش بھی پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. یار حدیث میں آتا ہے لم تب کو تباہ کہوں، رونے کی کوشش کرتا ہے. تباہ کہو کا میں نے کہ رونے میں شکل بنا معاف کر دے. کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قلب میں ہے نہ آنکھوں میں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تب بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو اتنی پسند ہے، کوشش اتنی پسند ہے. اللہ اگر ہمیں حقیقت سمجھ میں آ جائے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ساتھ ہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں ولایت کے مقام پر پہنچ جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں، لیکن ہاتھ پاؤں ڈال دیا یار میں تو کچھ کر نہیں سکتا. میں کیوں بھائی؟ یہ شعر میں نے حضرت سے 1980 میں سنا تھا. 1980 میں الحمدللہ بنوری ٹاؤن میں تھے تو حضرت خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. فرماتے اس طرح سے طے کی، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اس میں غفلت نہ کرو. کونوا مع صادقین، اپنا مربی بناؤ. اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. مربی بناؤ کہ زیر سایہ تربیت کراؤ اس نفس کی. کیونکہ آدمی اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، ان کے مشورے سے علاج اچھا ہو جاتا ہے. یاد رکھو مربی اچھا مشورہ دے گا جس سے علاج ہوگا. میرے شیخ نے فرمایا کہ مربی کی مثال ڈرائیور کی طرح ہے. اور ڈرائیور کیا کرتا ہے کہ گاڑی کے کان بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور بریک کے اوپر بھی پاؤں ہوتے ہیں. اب گاڑی چل رہی ہے، کروز لگا لو، سیدھا راستہ ہے کروز لگا لو، چلتی رہے گی سیدھی، ڈرائیور کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں گڑا اور موڑ آ جائے گا یہاں ڈرائیور کی ضرورت ہے. زندگی میں انسان کے ایسے مہلک گڑے آ جاتے ہیں اور ایسے موڑ آ جاتے ہیں زندگی میں، اگر مربی نہ ہو تو انسان پہلے اسلام تک نکلنے کو چلا جاتا ہے. بس وہ روکتا ہے اس کا نا.
وہ کہتا نہیں پیچھے ہٹو اس سے، یہ غلط کر رہا تو اس بعد میں ہوش آتا ہے کہ یار میں تو یہ کر رہا تھا، اب تاریخ اٹھاؤ۔ سینکڑوں واقعات آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے۔ ناظر تھانوی رحمۃ اللہ تربیت سالک پڑھ کر دیکھ لیں، مربی بناؤ، اپنے سر پر کسی بناؤ، نفس کو مٹاؤ ان کے سامنے، وہ پھر آپ کے نفس کو صحیح کریں گے۔ وہ زکیہم، تزکیہ اسی کا نام ہے۔ وسلم تزکیہ کرتے تھے صحابہ کرام کا، ان کے نفس کو مٹاتے تھے، تزکیہ نفس کو پاک کرتے تھے، کیونکہ نفس پاک ہو گئے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگو، اللہ ہماری مدد کر اس میں، یعنی غفلت نہ کرے، مدد مانگے، دروازہ کھٹکھٹائے اللہ تعالیٰ کا، اللہ مات نفسی تقوی، اللہ تقوی دے دے، اس نفس سے جان چھڑا دے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ انسان کچھ نہ کر سکے، دعاؤں کے پیچھے دعائیں کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گفت پیغمبر چوں کو بھی درے، پیغمبر فرمایا اگر تم دروازہ مسلسل کھٹکھٹاتے رہو گے، آنکھ بینی عزیز در ہم سرے، ایک دن وہاں سے ایک سر ظاہر ہوگا جو پوچھے گا کیا چاہیے تمہیں۔ آنکھ مت بینی، ہم اکثر بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات کے، آنکھیں سے نبینا ہوگا بچپن میں، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، اماں دعا کے پیچھے لگی ہوگا، ابا بہت ہو گئے، اماں دعا کر رہی، اللہ میں اس کو آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے۔ 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال کے بعد خواب ابراہیم السلام کی زیارت ہوئی، بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہا کہ اپنے بچے محمد کی آنکھیں مانگتی ہوں کہ خدا نے دے دی۔ یہ ہے استقامت، ظاہر ہو گیا، کھول گیا دروازہ۔ آنکھ مت بینی عزیز ہم سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، روئے، اللہ میں تباہ ہو رہا ہوں، آپ کی دوستی چاہیے مجھے، اور یہ میرا نفس رکاوٹ ہے، گندا کیا ہوا اس نے، اندر کا میدان خراب کیا ہوا ہمارا، ورنہ روح تو آئی آسمان، امر رب لے کر آئیے۔ یعنی ہمارے استاد فرماتے تھے کہ روح میں ایسی شان ہے انسان کے کہ آخرت کے کام میں لگ جائے تو فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا کی ترقی میں لگ جائے تو پوری مخلوق حیران ہے کیا کر رہے ہیں، ایسی روح ہے۔ اور پھر جب جنت میں چلا جائے گا تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اپنے اختیارات میں سے اختیارات بھی دے دیں گے، کن فیکون کے، جو کہے گا وہ ہو جائے گا، جو کہے گا وہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، وہ اس میں سے حصہ دے دیں کن فیکون میں، کیونکہ کن فیکون سے پیدا ہوئی ہے، اور جو آخر میں پہنچ جائے گی جنت میں تو یہ شان ظاہر ہو رہی اس کی، لیکن اس نفس نے خراب کیا ہے، اس کا خون تمنا کرنا سیکھیں، ہمت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت، وصل على محمد كما انت اهل، وفل بنا كما انت اهل، انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. اللهم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنا ولی دوست فرما، نور خاص اپنے ہمیں نصیب فرما، ہمارے قلب کو پاک فرما، ہماری روح کو پاک فرما، ہمارے نفس کو پاک فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی پاکیزگی نصیب فرما، ظاہری پاکیزگی بھی نصیب فرما، باطنی پاکیزگی بھی نصیب فرما. اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، ہماری اولاد کو شامل فرما، قیامت تک کی ہماری نسلوں کو شامل فرما، ہر مومن کو شامل فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، اس محفل کو قبول فرما.
فرما. یا اللہ انس بھائی ان کے والد صاحب والدہ ان کے گھر والوں کو بچوں کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما. ان کی میزبانی کو قبول فرما, ہمارے آنے کو قبول فرما. تیرے نام پر یا اللہ جمع ہوئے ہیں, اللہ آپ کا نام بہت بڑا ہے یا اللہ جتنا نام بڑا ہے آپ کی فضل اور رحمت بھی اتنی بڑی ہے. اپنے فضل خاص اور اپنے رحمت خاص سے اور اپنی مشیت سے اپنے ولیوں اور دوستوں میں ہمیں شامل فرما اور ہمارے نفوس کو پاکیزگی نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ بڑے بڑے بزرگان دین دنیا سے جا رہے ہیں, یا اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے فیض و برکات کو یا اللہ آباد میں بھی جاری ساری فرما. یا اللہ تمام مدارس مساجد خانقاہیں اور تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل دیے ہیں اس میں برکت پیدا فرما, قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے کاروبار میں, ہماری کھیتیوں میں, گھر بار میں اور ہماری نوکریوں میں اور ہمارے یا اللہ جو بھی جس طرح کا بھی وسائل ہے اس میں خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ گھروں میں, ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما, دلوں میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ دلوں میں جوڑ پیدا فرما, ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے میں محفوظ فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما, اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما, جن کے رشتے ہو گئے گھر میں امن سکون عطا فرما. یا اللہ جو گفتگو کی ہے میں سب زیادہ محتاج اس پر عمل کا, مجھے بھی تمام سامعین سامعات کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.